वेलकम टू द शो। जनवरी के अंदर यूरोप के अंदर स्नोफॉल होती है तो स्कीइंग सीजन शुरू होता है। लोग पहाड़ों के रुख करते हैं और वहाँ पर वो स्कीइंग करते हैं, जिसके अंदर इंजरीज भी हो जाती हैं, लेकिन एक खूबसूरत सा उनके लिए एक सिचुएशन होती है। और जो खबरों के चैनल होते हैं उसके अंदर एक वेदर अपडेट आना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर वो आपको बता देते हैं कि जी फला पहाड़ों पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ की ये सूरत हाल है और बर्फ़ की फला सूरत हाल है। यानी आपकी वो खिदमत करते हैं कि आप अगर शौक से कहीं जाना चाहें तो वो आपके लिए एक कन्वीनियंस हो। पाकिस्तान में अब दूसरा साल है कि जनवरी एक और चीज़ का सीज़न हो गया है। अनहर्ड ऑफ अनथिंकेबल चीज़ें हमारे यहाँ होती रहती हैं जिस तक दिमाग पहुँचना ना चाहता है, और अगर पहुँच जाए तो खौफ के मतलब वो उस खौफजदा हो जाता है। लेकिन जनवरी में पिछले साल भी और इस साल भी क्वेटा की हज़ारा कम्यूनिटी ने लाशें लेकर रोड पे बैठ के उनको दफनाने से इनकार करते हुए धरना किया। अलग अलग वजूहात से ये लाशें इनको मिली। इस दफ़ा ये हुआ कि उनकी ज़ायरीन की एक बस के ऊपर हमला कर दिया गया एक खुदकुश हमलावर से, जो कि ये होता रहता है। खुदकुश हमला नहीं होता तो उनको उतार के गोलियां मार दी जाती हैं। पिछले साल ये हुआ था कि 2 बड़े धमाके हुए थे क्वेटा सेंटर में और ये लोग अफेक्ट हुए थे। ये अनहर्ड ऑफ चीज़ थी पिछले साल। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक ऐसा साल भी अब 2014 आया है कि जब लोगों का अपने बच्चों की लाशें लेकर रोड पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में बैठना भी एक ऐसी चीज़ है जो हैदरवी साहब हम देख चुके हैं। ये भी हो चुका है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अब ये कहना कि ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ कि आप लोगों को दफनाएं तो सही, आप उनकी जो लाशें हैं उन पर अजियत कर रहे हैं। मतलब ये बात आप नहीं सोच रहे कि जिनकी लाशें हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अंदाज़ा है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं। लेकिन आप मतलब एडवाइज़र ज़रूर बन जाएंगे, उस तरफ नहीं देखेंगे कि एक आदमी ने या एक चीज़ ने उनको जाके हमला करके मार दिया। बच्चों की तस्वीरें ऑन एयर हैं, उनकी वो गुड़ियाएँ लेके आ रहे हैं, दैट्स ऑन एयर। बट ये भी एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है और हो चुकी है और होती आ रही है। और ये सेक्टेरियनिज्म जो है वो पाकिस्तान का आई थिंक लगभग सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ये टेररिज्म जो है ना, ये तो एक आउटकम है, ये तो एक टूल है जो एम्प्लॉय किया जाता है। फिर नफरतें होने के बाद उस टूल को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे पे तशद्दुद करने के लिए। लेकिन इस तशद्दुद करने की वजह जो है वो सेक्टेरियन हेट्रेड या इंतहा पसंदी या मजहबी जनूनियत और इंतहा पसंदी कह लें या जो भी कह लें, एक इंटॉलरेंस की कोई ना कोई एक थियरी यहाँ पे आएगी जिसकी वजह से फिर इस तरह से मैनिफेस्ट वायलेंस जो है वो के थ्रू करती है। इसमें देखें ये भी बात लेकिन समझने की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त इस नफ़रत का वो बहुत महदूद है। मेरा नहीं ख्याल बेशतर अवाम में ये नफ़रतें हैं। कुछ कह सकते हैं कि हो सकता है कि आई थिंक हो सकता है कि कुछ हद तक इख्तलाफ हो बिलीफ में, मे भी हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हो, लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि नफ़रतें हैं और इस हद तक कम से कम नफ़रतें हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना अब ये प्रेवलेंट क्यों है। मुझे लगता है कि इसमें जो हमारी डोमेस्टिक तंजीमें हैं वो कुछ हद तक खुद लेकिन कुछ हद तक इस्तेमाल भी होती हैं, अपने प्रॉक्सीज के तौर पे मतलब एक्ट कर रही होती हैं अपने होम बेस के हवाले से। यहाँ पे नाम कुछ लोग सऊदी अरेबिया और ईरान का लेते हैं। अब पता नहीं कि ये एक बड़ी मेजर कन्वीनियंस है जी कि आप किसी के दस्ताने नहीं, लेकिन बात सुने ना, यहाँ की जो तंजीमें हैं वो तो ये कर रही, लेकिन जिस पैमाने पे ये हो रहा है मेरे ख्याल से वो किसी सपोर्ट के बगैर इस पैमाने पे नहीं हो सकता। अग्रीड कर कौन रहे हैं? और ठीक है, जो कर रहा है रोकना उसी को है, चाहे वो किसी के कहने पे कर रहा है, चाहे वो मोसाड के कहने पे कह रहा है, चाहे वो इंडिया के कहने पे कर रहा है, चाहे वो ईरान के कहने पे कर रहा है या सऊदी अरेबिया के कहने पे कर रहा है। जाहिर है जो कर रहा है उसको तो आपने रोकना ही है, लेकिन साथ साथ फंडिंग जो है इनकी और ये जो परपेचुएट करते हैं इस तरह की सोच, जाहिर है कि वहाँ रूट तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। जहाँ जख्म होता है वहीं पे आप नमक छिड़क सकते हैं। मतलब $1 के साथ देखिए जख्म जो है वो कोई लगा भी रहा है। और वो एक कहावत है कि कुछ जो है वो शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था। सही है। तो शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं और तारिक चौधरी साहब भी PML नून के हमें ज्वाइन करेंगे। शर्मिला, आपका बहुत क्लियर स्टांस रहा है इस पे। ऑब्वियसली सेक्टेरियनिज्म के हवाले से कोई भी ये तो आके नहीं कह रहा आजकल टेलीविजन पे कि ये अच्छा हो रहा है, जाहिर है सबको गम और गुस्सा है। बहस यहाँ छिड़ती है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, आर दे डूइंग इनफ
کہ اس طرح کی چیز کو کنٹرول کیا جا سکے عوام کی سطح پہ بھی، اور پھر اگر کوئی انٹرنیشنلی ہیلپ کر رہا ہے ان تنظیموں کی ان کے لیول پہ، اور پھر ظاہر ہے کہ ان گروپوں کے لیول پہ، تو پیپلز پارٹی تو اور بلاول بھٹو زرداری تو کہنا چاہیے یہاں پہ بہت کلیئر اور دلیر نظر آئے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں حکومت کی پرفارمنس کو، صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت، کہ اس نے کیا اس سیکٹیرین ایشو کے حوالے سے ہیو دے ڈن انف جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو کہ سول وار کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی اور دہشت گردوں کے حوالے سے ہمیشہ ایک کلیئر سٹینس رکھتی آئی ہے اور کلیئر سٹینس رکھتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر جب دہشت گردی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی تھی اور فوج کے ساتھ ہم نے لڑنی تھی، تو سوات کے اندر جب آپریشن کی بات ہوئی تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو کانفرنس میں لیا، پوری قوم کو کانفرنس میں لیا، پھر ہم نے بڑا کامیاب آپریشن کیا۔ لیکن یہ جو موجودہ محدود سی حکومت چیز ہے، تھی لیکن یہ موجودہ جی وہ تو محدود سی چیز تھی نا مس فاروقی۔ آپ کی حکومت پہ بھی الزام لگے گا کہ 5 سال میں یہ جو بڑا ایک مرض تھا اس کی آپ نے تو بینڈیڈ لگائی ہے ادھر ادھر، اور بے شک آپ کی نیت تو صاف نظر آئی لیکن ایفیکٹو آپ اتنے نہیں نظر آئے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کو آگے لے کے چل رہے تھے اور چل رہے ہیں، اور بی بی صاحبہ اپنے آخری خطاب میں لیاقت باغ میں کہہ گئیں کہ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہم سوات میں اپنا پرچم لہرائیں، اور ہم نے یہی دیکھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ دہشت گرد یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا کلیئر سٹینس رکھا، گو کہ ایک بہت مشکل جنگ تھی، جنگ ہے اور جاری ہے، اور اس کے اندر ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی مدد مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت تھی اس طریقے سے ہمیں بھی نہیں ملی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا ڈیفرنٹ سٹینس ہے، مسلم لیگ نواز کا ایک بڑا مختلف سٹینس ہے، تحریک انصاف کا بڑا ایک ڈیفرنٹ سٹینس ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ طالبان اپولوجسٹ ہیں۔ لیٹس میک اٹ ویری کلیئر، ایون الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور ANP یہ وہ 3 جماعتیں جنہوں نے ماضی میں بھی بڑا ایک واضح موقف اپنایا تھا دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف، اور بالکل موقف واضح تھا مس فاروقی، لیکن تھوڑا سا اس میں ہماری معاونت کریں۔ کیمپیننگ کی ضرورت بھی نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ غلط ہوا، کی اجازت بھی نہیں آپ پہ بڑا پریشر تھا، صرف یہ بتا دیں لیکن کہ ایسا پھر کیوں تھا کہ آپ لوگوں کی نیت تو صاف تھی ساتھ لیکن ایفیکٹو آپ لوگ نہیں ہو سکے، اور آج جو یہ جنگ اتنی اب مشکل ہو گئی ہے وہ اس لیے بھی ہوئی ہے نہیں بٹ اس لیے بھی وہ اتنی مشکل ہوئی کیونکہ 5 سال میں کوئی ٹھوس اقدامات آپ کی حکومت نے بھی نہیں اٹھائے۔ میڈم ایک ذرا ایڈٹ حیدروید صاحب کے سوال کے اندر ایک ایڈ کہ یہ تو ٹھیک ہے الیکشن کے وقت یہی سچویشن تھی، لیکن اس کے پچھلے 5 سال کم از کم کراچی کے اندر یہی 3 جماعتیں ایک دوسرے کے گلے پکڑے بیٹھی تھیں، یعنی اس وقت بھی یہ ریئلائزیشن تھی نا کہ طالبان ہمارے خلاف ہیں۔ جب کام کرنے کا وقت تھا، اقتدار میں تھے، پاکستان آپ کے خیال میں دیکھے گا ایک لبرل میجورٹی گورنمنٹ؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کبھی آئندہ نہیں دیکھے گا، اور جب دیکھی تو کراچی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ نہیں دیکھیے میں کیونکہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھ پا رہی تو مجھے نہیں پتا کہ حیدر بات کر رہی اس بات کر رہی، دونوں ہی ہیں میڈم، لیکن بہرحال دونوں کو مخاطب ہو کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے وہ جو معاملات کراچی کے حوالے سے پیپلز پارٹی MKM اور متحدہ قومی موومنٹ تھے وہ بہت چھوٹے سکیل کے اوپر تھے، اور وہ کور کمیٹیز میں بیٹھ کے حل ہو جاتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہیں، نہ ہی ہم پاکستان کے دشمن ہیں اور نہ ہی ہم کراچی کے دشمن ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں امن ہو، لیکن جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات ہے، دہشت گردی کی بات ہے، وہاں پر پوری قوم اکٹھا تھی، پیپلز پارٹی MKM ANP۔ اچھا میڈم ابھی طارق فضل چودھری صاحب کی طرف ہمیں جانا ہے، آپ سے یہ بتا دیں مجھے آپ یہ بات بتائیے جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں کھڑے ہو کے طالبان سے رکھتے ہیں کہ بھئی پنجاب کو چھوڑ دو باقی پاکستان کی خیر ہے، مجھے آپ بتائیے نا کہ کیا سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ بات جچتی ہے کہ وہ یہ بات کہیں؟ ٹھیک ہے طارق صاحب سے پوچھیں گے لیکن پہلے یہ بتا دیں، جماعت اسلامی کے چیف منور حسن صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو فوج لڑ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف وہ شہید ہی نہیں ہے، آپ نے پوری فوج کا موریل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ جناب ان کا دفتر کھول دیں۔ دیکھیے یہ تو آپ کے مساجد، سکولز، گرجا گھر، امام بارگاہ، بچیاں، بچے، بوڑھے، عورتیں کسی کو نہیں بخش رہے۔
पिछले 2 महीने 24 दिन से इस मुल्क में कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुई है। मुझे बताइए कि हर दिन इस मुल्क के अंदर जो है वो धमाका हो रहा है, हर दिन इस मुल्क के अंदर जो है मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं, लाशें लेके लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुर्दे अब फरियाद कर रहे हैं, शुहदा अब फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा ये गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, कोई पॉलिसी बना दे। 7.5 माह हो गए हैं, कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हमारे पास इस हुकूमत ने नहीं दी है। The only place where this government seems proactive is प्राइवेटाइजेशन / पर्सनलाइजेशन। रोज मैं टेलीविजन पे देती हूँ, आज फला इदारे की निजकारी की मंजूरी दे दी, आज फला मैडम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शर्मिला साहिबा, ये अब इसके ऊपर सेकंड राउंड में आ जाएंगे, लेकिन असल में क्योंकि सिंपल वाज़ेह अक्सरियत मुल्क ने इनको दी है और इनका मंशूर ये कहता था कि हम निजकारी करेंगे, कौम ने मैंडेट इनको इस हवाले से भी दिया ना मैडम। कौम ने जो मैंडेट इस हुकूमत को दिया है, कौम ये एक्सपेक्ट करती है कि सबसे पहले उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ये हुकूमत प्रोवाइड करे। अच्छा, ये तारिक साहब के पास मुझे जाने एक आखिरी बात बता दें ताकि उसका मैं रिएक्शन ले सकूं। डायलॉग आपने करना है तो हमें बताएं आप डायलॉग किससे करने जा रहे हैं और किस टर्म्स के ऊपर आप करने जा रहे हैं। वो हमें मार रहे हैं, आप उनके घुटनों पे जाके उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हमसे बातचीत कर लें। मौलाना समीउल हक जिसको टास्क दी गई थी उनको कह तो उन्होंने आके बाहर निकल के नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ये कहा कि जी वो सीरियस ही नजर नहीं आते। नहीं, वो मैडम उनको टास्क नहीं दिया था ना, वो तो 15 मिनट्स ऑफ फेम थे सैमी साहब समीउल हक साहब की। ये लेकिन ये एक सेकंड, एक तारिक साहब के पास जाने से पहले मेरी बात सुने, बता दें। काफी अरसा वो कहते रहे कि उनको टास्क दिया, इस मुल्क का वजीर दाखिला आके उसको कोई डिनाई नहीं किया उन्होंने। ये बात ठीक है, ये बात फायदा उठाया गया। उनके पास जाने से पहले सिर्फ एक बात बता दें शर्मिला साहब, आप बात नहीं सुन रही, आपको शायद आवाज नहीं आ रही। दरखास्त है, मेरी दरखास्त है, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस मुल्क के वज़ीर आज़म से दरखास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज ग्रेस द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इस कौम को कॉन्फिडेंस मिले, हमें पॉलिसी दें। ठीक है, आए तो सही, यहाँ की बात तो करें। एक सेकंड ना, एक मैं बात काफी देर से पूछना चाह रहा हूँ शर्मिला फारूकी साहिबा, 5 साल आपने तो बहुत कुछ नहीं किया और इसकी वजह से हम आज इस नहज भी आके खड़े हैं, इसमें आप लोगों की कसूरवार हैं, बट बहरहाल आपकी नियत पे कम से कम कोई शक नहीं कर सकता। अब मुझे ये बता दें, एक सेकंड बात कोशिश हम कर सकते थे, हमने किया। अच्छा, उस वक्त आपको पता है कि चौधरी निसार अली खान सबसे ज्यादा खड़े होकर असेंबली के अंदर जो है वो चीख पा होते थे। सही, शर्मिला साहब देयर सम ऑडियो प्रॉब्लम्स, हम आपको रिकनेक्ट कर लेंगे आफ्टर में। तारिक फजल चौधरी साहब से अगर एक कमेंट ले लें। ये चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है, डिलेड एक ज्वाइनिंग है आपकी, तो हम आपको थोड़ी देर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्विटर अकाउंट थी, PM नवाज शरीफ उसका नाम था, हम सब समझते कि ये बड़ी जेन्युइन है, उसके ऊपर सारी जो बातें आती थी उसको भी कोई रद्द नहीं करता था। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि उनकी ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट हुआ कि हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है हमारे दुश्मनों ने और हम अब इनकी जो शिकस्त है उसको यकीनी बनाएंगे और हम पाकिस्तान द नेशन विल प्रिवेल। इसके बाद होना कुछ और चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस अकाउंट को मना कर दिया गया कि ये अकाउंट हमारी नहीं है और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कह दिया कि ये अकाउंट हमारी नहीं है। सर हमें जरा बता दें वाज़ेह तौर पे, क्योंकि फिर हमारे जो हुकूमत की जो जबान है परवेज रशीद साहब, उन्होंने आज आके उनसे पूछा गया बार बार कि भाई क्या स्टांस है, क्या करेंगे, तो उन्होंने आखिर में कहा, और मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि भाई जब धूप होती है आप छतरी लेके निकलते हैं, जब बारिश होती है आप छतरी लेके निकलते हैं, लेकिन फिर अगर कोई कुत्ता भी आप पे भौंकना शुरू हो जाए तो उस छतरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम क्या समझे चौधरी साहब, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, कुछ करने जा रहे हैं आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी शर्मिला साहिबा की बातें भी सुनी और मैं आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी तक और इससे पिछले दौर में भी जो कुछ होता रहा दहशतगर्दी की जंग में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जहाँ अगर तालिबान की वजह से दहशतगर्दी नहीं है, लिसानी बुनियादों पे है, अगर लिसानी नहीं है तो फ़िरका वारियत है, या जो कराची में जो हालात हैं वो आपके सामने है, इसमें कामयाबी ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कन्फ्यूजन है, वो हमारे जो बसद एहतराम हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका किसी एक पेज पे ना होना है। सर मैंडेट तो आपके पास है ना? बिल्कुल है, तो ज़िम्मा भी आपका है। आज की बात मैं ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा मैंने आपको पस मंज़र इसलिए बताया कि वो सूरत हाल अब भी प्रेवेल कर रही है। अब आप इनकी बातें सुने, मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त भी वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हमने इन सबको एक पेज पे बिठाया
اور ایک پیج پہ بٹھا کے, ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے ایک متفقہ حکمت عملی اپنائی کہ اس کے تحت ہم نے اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی طالبان کو ظالم قرار دے رہا ہے, کوئی انہیں شہید قرار دے رہا ہے, کوئی ان کے خلاف جو افواج پاکستان کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کی شہادت کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہمارے درمیان موجود سیاسی جماعتوں جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں. یہ تھوڑا سا بات میں نے آپ سے اس لیے کی ہے کہ حکومت چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے, جب تک یہ سیاسی جماعتیں یکسو نہیں ہوں گی, ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گی, ہمارے مذہبی اسکالرز ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے, اس جنگ میں 100% کامیابی بہت مشکل ہے. صحیح ہے. پچھلے چند دنوں میں جو صاحب یہ پچھلے چند معذرت کے ساتھ ایک بریک کا وقت آ گیا ہے, آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے. ایک بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک واضح اشارہ تو ہو. ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی تک جو کہا ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ دیں, لیکن جو واضح سادہ اکثریت کے ساتھ جماعت ہے اس کی طرف سے ایک اشارہ تو ہو کہ کریں گے کیا, یہ چھتری استعمال کریں گے, یا نواز شریف صاحب کی وہ اکاؤنٹ نہیں تھی اور وہ تو کسی اور نے کہہ دیا جب کہا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب MNA-PMLN کے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ باقی پارٹیز اگر ساتھ نہ ہوں تو یہ مسئلہ جو آلریڈی پیچیدہ ہے وہ اور مزید پرابلمٹک ہو جاتا ہے. چودھری صاحب آپ کی وہ سٹیٹمنٹ آ گئی تھی, ایک بات بتا دیں سر, کوئی ایک ڈائریکشن دے دینا کہ یہ بات کریں گے یا تھوڑا ماریں گے, کیا کریں گے؟ ایک تھوڑا سا ہمیں اس ہفتے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ایسی جس سے لگ رہا ہے کہ اب کچھ ہوگا, تو کیا ہوگا کچھ؟ دیکھیں, بات چیت کے دروازے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی گروپس, اور ایک بڑی حد تک طالبان کے بہت سارے گروپس جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے, اگر ان میں سے کچھ گروپس آج بھی بات چیت کے راستے, امن کا راستہ اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے ان میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, حکومت یقیناً انہیں کنسیڈر کرے گی. لیکن یہ جو بار بار لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں, اس میں سویلینز بھی ہیں, اس میں آرمڈ فورسز کے لوگ بھی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اس سے مذاکرات کا عمل میں تعطل بھی آیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب ایک مخصوص حد تک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے, اور خاص طور پہ وہ ٹھکانے جن کے بارے میں ہماری انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں, وہ کارروائی تو کسی حد تک جاری ہے, لیکن فل فلیج آپریشن اس علاقے میں ہونا چاہیے یا نہیں, اس کے لیے دوبارہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کی خواہش یہی تھی کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو مشترکہ ہو. آئندہ بھی اگر فل فلیج آپریشن ہوگا تو تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بالواسطہ بلا واسطہ ضرور اعتماد میں لیا جائے گا. عمران خان صاحب نے جیسے اس سے پہلے بات کی کہ باقاعدہ ایک APC ہونی چاہیے, آپ اس APC کا نام دیں, رابطوں کا نام دیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک دن میں یہ رابطے ہو سکتے ہیں, تو وہ ضرور ہوں گے انشاءاللہ. چودھری صاحب ویسے ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلنے والی ایک APC ہے, چھت پہ اس کے خدا کے 99 نام ہے, بڑی خوبصورت سی بلڈنگ ہے, وہاں پہ آپ بھی جاتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کو وہیں لے جائیں اور باقی سب لوگ وہیں آ جائیں تو یہ APC والے معاملے تو ختم ہوں گے. پرائم منسٹر شوڈ گریس دا پارلیمنٹ. نہیں, ڈیفینیٹلی. لیکن بہرحال جو شرمیلا نے بات کی, حکومت کی کارکردگی کو کبھی بھی آپ وزیر اعظم کی اسمبلی کے اندر حاضری سے نہیں جان سکتے. جو سابقہ حکومت تھی اس کا جناب, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا سیشن جس میں وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب یا بعد میں راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان میں موجود ہوں, کوئی بھی ایسا سیشن نہیں ہوگا جس میں وہ سیشن میں تشریف نہیں لائے. بڑی اچھی بات ہے, میں ایز اے پارلیمنٹرین میں اسے, لیکن ان کی جو کارکردگی رہی اس حکومت کی وہ آپ کے سامنے ہے, جو انہوں نے چودھری صاحب آپ دیکھیں, یہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ ایک بات سمپلی سر, لوگوں نے منتخب کیا ہے بہت سارے لوگوں کو, انہوں نے اپنا سردار چنا ہے پرائم منسٹر کی شکل میں, اگر وہ پہنچیں گے ہی نہیں پارلیمنٹ تو سر مطلب یہ کوئی مقصد نہیں ہے نا جمہوریت کا. اگر آپ جو ہیں وہ اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈز کے تھرو کام چلوا رہے ہیں, آپ کو حاضر ہونا چاہیے, چاہے وہ جتنے بھی کم ٹائم کے لیے ہو, چاہے اس سے کچھ نہ ملے. یو نیڈ ٹو بی دیئر. مطلب ہمارا ہال ہے, ٹیکس کے پیسوں سے کھڑا کیا ہے, کسی وجہ سے کھڑا کیا ہے. میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں تشریف نہیں لانا چاہیے یا میں اس کے خلاف. آپ نے کہا کہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ وزیر اعظم کی اسمبلی کے اندر اٹینڈنس سے پروپورشنیٹ یا ریلیٹڈ نہیں ہے.
وہ اس سے چلے سر پھر کارکردگی پہ تھوڑی سی بات کر لیں اسی موضوع کے حوالے سے. اور بھی موضوع ہیں لیکن کہ اب جب سر ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے سیکٹیرین ورائٹی کا ہو یا ادروائز, تو ایک جو سربراہ ہوتا ہے وہ آ کے انسپائر کرتا ہے, ملک کو متحد کرتا ہے, ایک طرح سے حوصلہ دلاتا ہے, اعتماد میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, اب ہم یہ چیزیں کریں گے, آپ کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے وغیرہ. میں ایک بات مثال ہی دے رہا ہوں. تو میاں صاحب جو ہیں بے شک بنکر سے یہ بولیں ان کی جان کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں, نہیں لیکن میاں صاحب کو خود آ کے وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ اس ملک کے لیڈر ہیں. آپ کے خیال سے آپ مطمئن ہیں جس طرح سے وہ ملک کو اعتماد میں لیتے ہیں جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے؟ ملک کو نہیں لیتے اعتماد میں. پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا وائبرنٹ آپ کا میڈیا ہے, وزیر اعظم کا موقف, چاہے وہ براہ راست جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپیچ کرنی چاہیے آپ کا موقف یہ ہے, تو شاید ہر بڑے واقعے کے بعد سپیچ کرنا تو شاید ممکن نہ ہو. چلے ہر بڑے واقعے کے بعد پارلیمنٹ چلے جائیں, ہر بہت بڑے واقعے کے بعد سپیچ کریں. ہمارے مختلف منسٹرز ہیں, آپ کے میڈیا سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, حکومت کے نمائندے, روز آپ سے ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں. شرمیلا فاروقی کی طرف چلیں گے. ویسے یہ تھوڑا کنوینئنس ہے چوئی صاحب. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے پرویز رشید صاحب نے کچھ کہہ دیا, تو اب جیسے یہ انہوں نے یہ چھتری والی بات کی ہے نا, میں منتظر ہوں کہ کوئی نہ کوئی کہے کہ نہیں جی وہ ان کی ذاتی رائے تھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ نے صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا تو وہ بھی ان کی ذاتی رائے بن گئی تھی. اب یہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا, وزیر اعظم کچھ کہہ دیں, اگر ٹویٹر پہ کہہ دیں تو وہ انافیشیل اکاؤنٹ ہو جاتی ہے, تو یہ سپیس نہیں ہوتی نا جب پارلیمنٹ میں آ کے کوئی بات کرے. اور سرٹینٹی کی اس قوم کو اس وقت ضرورت ہے. چوئی صاحب چلیں ایک آخری آپ سے سوال, اس سے پہلے کہ شرمیلا سے ہم ریاکشن لیں گے آپ کی گفتگو کا, کہ آپ کے خیال سے سر ٹی ٹی پی ہے اس کا آبجیکٹو پاکستان کی سرزمین کے حوالے سے کیا ہے آپ کے خیال سے؟ کوئی آپ کا تجزیہ ہوگا, اتنے سالوں سے یہ ایشو چل رہا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان یا افواج پاکستان یا پاکستان کی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, چاہے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, یہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں, یہ ان کے اعلان ہیں. تو کل ڈرونز رک جاتے ہیں, امریکہ چلا جاتا ہے. طارق صاحب نہیں, وہ فاسٹ فارورڈ کر دینا, امریکہ چلا گیا. طارق صاحب میں آپ سے یہی آپ یہ عرض کر دیجئے, امریکہ کا یہ بھی کر دیجئے گا. جی, جو جواز انہوں نے بنایا ہے, یہ جواز ویلڈ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. پاکستان کے اوپر تو ایک چیز مسلط کی گئی ہے, اور اس وقت ہم کسی امریکن کی جان نہیں بچا رہے, امریکہ کی حفاظت نہیں کر رہے, ہم تو اپنی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم تو اپنے ملک اور قوم کے جوانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو تشریح ہے ان کی شریعت کی, اس کا نفاذ چاہتے ہیں. نہیں طارق صاحب, دوسری بات نہیں, یہ پہلی بات ہے. وہ لوگ یہی چاہتے ہیں جو آپ نے دوسری بات بنائی ہے. یہ پہلی بات تو وہ ہے جو ایک جھوٹ بولو اس کو اتنا بڑا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھیں. بات یہ ہے, اس شریعت کے نفاذ کے لیے فوج کو یا سپاہیوں کو مارنا ضروری نہیں ہے. جو ہلاکتیں اتنی بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد وہ یہ بات بنا. دیکھیں چوئی صاحب, بات یہ نا کہ شرمیلا صاحبہ چلیں آپ کے پاس آتے ہیں, عوام کو وہ اڑا چکے ہیں. شرمیلا صاحب دیکھیں طارق صاحب اس بات کی کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے. یہ میک اے لائی میک اٹ بگ اینڈ پیپل ول ایکسپٹ اٹ. دیکھیں سر, یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا ہم پاکستانیوں کو, ان کا شروع سے ایک موقف ہے ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ہماری یہ شریعت ہے, یہ کفر کا نظام ہے, یہ سب لوگ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں, جس کے اندر آپ بھی شریک ہیں ایم این اے ہوتے ہوئے, اور ہم بھی اب شریک ہو گئے ان کی نظر میں. پروپیگینڈا ان کی نظر میں جو ہو رہا ہے, یہ ان کا نہیں ہے کہ جی ہم امریکہ کے دشمن ہیں اور جب یہ امریکہ کی دشمنی ختم ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے. ان کا یہ والا آئیڈیا وہی رہے گا جو ان کی ایکسپینشنسٹ ویو ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا ورژن آف شریعت ہوگی. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں یہ بات, میں آپ کی بات یہ تو میں نے خود کی ہے آپ کو کہ یہ یقیناً ان کا ورژن ہے, یہ ان کا سٹینس ہے, لیکن ان کی شریعت جو سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت جو اسے وہ جائز سمجھتے ہیں, اس کا بھی طریقہ ہے نا چوئی صاحب. دیکھیں نا, اگر واقعی نہیں سر, بات آپ کے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معصوم عوام کو کس بات کی سزا دی جائے. ہاں یہ بات ہے نا. اچھا لیکن ایون ہمارے ملک میں اور ہمارے نظام میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی تبدیلی لانا, ایک اسلامی ملک ہے, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اگر کوئی اسلام کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور قوانین میں ترمیم چاہتا ہے تو اس کا ایک سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ بھی ہے, وہ تو انہوں نے نہیں اپنایا. تو آئین سے ہٹ کے جو طریقہ اپنایا گیا ہے, ایشو یہ ہے نا, اگر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن سمجھتا ہے قرآن کی غلط ہو رہی ہے یہاں,
تو وہ بالکل اپنی انٹرپریٹیشن لانے کا ہمارے نظام اور آئین میں بھی اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ترمیمیں ہو سکتی ہیں، قوانین بدلے بھی جا سکتے ہیں، نئے قوانین بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو چیز امپلائی کی جا رہی ہے وہ تو اسٹیٹ اور آئین سے ہٹ کے کمپلیٹلی کی جا رہی ہے۔ شرمیلا صاحبہ آئی تھنک آپ وہ ان کیجئے، بیکاز ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی آپ کی کامنٹ اور اوپینین اس پہ کاؤنٹ کرتا ہے بہت زیادہ، کہ یہ ایک ایکسپینشنسٹ فورس ہے جو کہ ہمارے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے، جس کا وہ ایک ایگزامپل دے چکے ہیں، یا پھر بس یہ وہ امریکہ اور ڈرونز کا معاملہ ہے اور جیسے ہی وہ چلے جائیں گے اور ہم بس دوست ہو جائیں گے ان کے؟ دیکھیے، پہلے تو میں فضل چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی کہ پرائم منسٹر جو ہیں اگر وہ اسمبلی میں آتے ہیں تو جناب اس سے ان کی گورننس کے حوالے سے ان کی گورنمنٹ کو جج کیا جائے، اور اگر وہ اسمبلی سے باہر رہتے ہیں تو الحمدللہ بہت زبردست گورننس جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے۔ پرائم منسٹر is the elected member of the National Assembly, he is the leader of the house، اور وہاں پر ان کا آنا اور مختلف پالیسی سٹیٹمنٹس دینا لازمی ہے۔ یہ ایک ڈیموکریٹک میڈم یہ کلیریفائی ہو گیا تھا طارق صاحب کے ساتھ، آپ اگر یہ والے سوال پہ آ جائیں۔ نہیں دیکھیے، the very fact that he is a parliamentarian، ان کو اس بات پہ اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات ہم متفق ہیں، طارق صاحب نے کلیریفائی کر دیا کہ محض آنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ یہ طالبان کے حوالے سے بتا دیں میڈم کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ بھائی وزراء بھی آپ کے موجود نہیں ہوتے، نہ خواجہ آصف صاحب ملتے ہیں، نہ خواجہ سعد رفیق ملتے ہیں، نہ وزیر داخلہ صاحب ملتے ہیں، نہ مختلف الگ وزراء ملتے ہیں، یہاں تک کہ جناب جو منسٹری آف ڈیفنس پہلے پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی، وہاں سے جو کویسچن آنسر سیشن کے اندر جو سوالات کے جوابات آئے وہ بھی غلط تھے ڈرون اٹیکس کے اوپر، جہاں پر ہر چیز کے لیے وہ چودھری اجاز صاحب ہوتے ہیں۔ جی لیکن بات یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان چلیں، اگر جناب وہ اسمبلی میں نہیں آتے ٹیلی ویژن پہ آ جائیں، قوم سے خطاب کر کے بتا دیں کہ اس ملک کی اس وقت نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، 7.5 ماہ جو ہے ایک بڑا ٹائم ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے، اس وقت تک تو بہت سے فیصلے ہو جانے چاہیے تھے۔ اور میں نے کہا نا، میں یہاں بالکل بھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی، ظاہری بات ہے ان کی پالیسی جو مرضی آئے کرے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ جو ہمیں پالیسی نظر آتی بڑے واضح طور پہ وہ صرف پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ اور وہاں پہ ہمیں اگر آپ بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن بورڈ کا، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پرسنلائزیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے آدھے پونے دام بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو کی میٹنگ بلائے، اس میں چاروں صوبوں کی وزراء اعلیٰ کو میڈم ویسے نجکاری جو ہے نا وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن آج ہم اس سے زیادہ اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے، ایک بریک میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں پرائیویٹائزیشن پہ بات نہیں کر، لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس ملک میں اس پہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت موجود ہے، یہ کرتے ہیں آپ جو مرضی سوال کرتے رہیں۔ نہیں، میں پرائیویٹائزیشن پہ تیاری کر کے نہیں آئی، میں نے 4 دن سے دیکھا نہیں، آج ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے ویور کے لیے کہ ایک سیاستدان تیاری کر کے آیا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ویسے دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ ڈیلی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جو آپ نے ایکشن لینا ہے اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے وہ ہمیں نیل بٹا نیل نظر آتا ہے۔ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ پورے پاکستان میں مسئلے سالو کرنے کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کو جو سیکرٹ فنڈ تھا اس کے بارے میں جو خبر آئی ہے میڈم، وہ اس کے اندر بات کری اس وقت نہیں، ایک سیکنڈ، آپ نے ایک بات کری کہ کیا یہ اس کا براہ راست تعلق دہشت گردی کا ڈرون اٹیک سے، تو میں نے شروعات میں بات کی تھی کہ 2 ماہ 25 دن ہو گئے کوئی ڈرون اٹیک پاکستان میں نہیں ہوا، لیکن آپ نے دہشت گردی کے واقعات میں ایک بڑا سرج، ایک ایسکلیشن دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک نہیں، لیکن ایک آپ دیکھیں بریک سے آنے کے بعد میڈم اس پہ بھی بات کریں، انہوں نے ایک بڑے مسئلے کی بھی بات کی ہے کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تیار بیٹھی ہے، دوسری طرف علماء ہیں، اور یہ ایک طرح سے نیشنل فیبرک جو ہے وہ ایک پیج پہ ابھی تک نہیں لا پا رہی ہے۔ یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے بریک کے بعد یہ، اور ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے رپورٹ ہے جس کو ریمان ملک صاحب سختی سے اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن ایک سیکرٹ فنڈ ہے
उसमें से लोगों के लिए तोहफे गए हैं, उसमें से एक मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए और टैबलेट्स गई हैं, उसके अलावा 7 लाख रुपए में से उससे बकरों का सदका दिया गया है और उसके अंदर वो बकरों को कुर्बान करने के भी एक्सपेंसेस लिस्टेड हैं और उसको लिस्ट किया हुआ है ये हमारे पैसे हैं, खुफिया फंड इस्तेमाल जो होता है, स्टैबिंग चार्जेस, यानी वो काटने के भी पैसे इसी सीक्रेट फंड में से निकले। अब ये भी मतलब आप काम नहीं कर रहे और उसकी दूसरी तरफ पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड सामने वाजे आ रहा है तो काम किया जा रहा था तो ये था। आप देख रहे हैं एजेंडा 360 बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। दहशत गर्दी को ख़त्म करने के हवाले से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया और आज PML नून क्या कर रही है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपके पास ही मैं वापस आऊँगा। एक तो मोइज़ ने जाते हुए बता ही दिया कि किस तरह से आपकी हुकूमत ने सीक्रेट फंड्स इस्तेमाल किए जो कि दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए थे, लेकिन बहरहाल वो दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन मैं आपसे सवाल ये भी करना चाहूँगा कि एक तरफ अगर आपका ये रीज़न था जो आपने खुद इस प्रोग्राम में जिक्र किया कि आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी और कंसेंसस मुल्क में नहीं बन सका, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सवात में बस ऑपरेशन किया, तो उसी तरह से तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे हैं, उन्हें तो बड़ा कम अरसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा है। इमरान खान साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अगर तो ये ऑपरेशन होता है तो वो मुल्क को शायद यूनाइटेड ना होने दें। ये एक्सक्यूज, वैसे तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, मैंडेट और जिम्मेवारी सारी PML नून की है। तो ये बताएं कि फिर हाउ इज PML एंड डिफरेंट, दोनों आप एक ही बात कर रहे हैं। मजबूरी देखिए हैदर, जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक था, जब हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर थे, जहां जहां हमें ज़रूरत पड़ी फौजी ऑपरेशन की, वहां वहां हमने फौजी ऑपरेशन किया। और आपको याद होगा, अगर आप ये पीरियड और इससे कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का जब पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर थी उसको मिला के देखें तो आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि इस साल इन्हीं महीनों के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात के अंदर एक बड़े वाज़े तौर पे सर्ज हमें नजर आया है। एक सवाल जो आपने किया मेरे ख्याल रहमान मलिक साहब के हवाले से किया, देखिए उनकी ट्वीट मेरे सामने है, ये एक स्टोरी के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि जी जुडिशल कमीशन बैठा दें और वो खुद उसके खिलाफ अदालत जाने को तैयार हैं। तो जिसने ये स्टोरी की है और अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि ऐसी कोई चीज हुई है तो प्लीज जुडिशल कमीशन बैठाएं, प्रोब करें और जो जिम्मेवारान है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। देयर आर नो टू थिंग्स अबाउट इट। अगर कोई चीज कहीं पर 19-20 हुई है या कोई गलत फंड इस्तेमाल हुए हैं तो एनीबडी, चाहे वो मेरी जमात से हो चाहे वो किसी की जमात से हो। इमरान खान के रोल को कैसे देखती हैं आप? इमरान खान के रोल को कैसे असेस करेंगे? दूसरी चीज नहीं, देखिए देखें ये दूसरों के, देखें इमरान खान साहब का तालिबान के हवाले से एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमें नजर आता है जब वो बात करते हैं कि जनाब ये हमारे बिगड़े हुए भाई हैं या इनके लिए दफ्तर खोल दें या ये कर दें, या वो जब हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर ड्रोन अटैक आता है तो उसके बाद वो चीखपा होते हैं। तो फिर इनके वजीर दाखिला भी चीखपा हो गए थे असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर जैसे ही ड्रोन अटैक आया था। इतनी जल्दी मैंने आज तक इनका कोई स्टेटमेंट नहीं देखा टेलीविजन पे जितनी जल्दी हकीमुल्लाह महसूद के बाद हुआ। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इमरान खान अगर सियासत कर रहे हैं दहशतगर्दी के ऊपर तो ये उनका ईमान जाने। इस हुकूमत के पास तो एक बड़ा भारी मैंडेट है, दे डोंट नीड एनीबडी एल्स। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने जब बात करी कि हमें डायलॉग करना है, तमाम जमातों ने इनको एक ब्लैंक चेक दिया। अब अगर ये कार्रवाई करना चाहते हैं वी विल गिव देम अ ब्लैंक चेक, लेकिन फैसला तो कर लें मेरे भाई। मेरी सिर्फ अर्ज ये है, जो भी करना है 7.5 माह बहुत होते हैं। आपको पता है, मैं ये मानती हूं कि ये बहुत मुश्किल मरहला है, ये आसान काम नहीं है, ना हमारे लिए था ना इनके लिए है। और पता है अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है यहां पर हैदर और मुइज, कि आपका इनएक्शन, आपकी जो डायरेक्शनलेस जो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें इतना स्पेस आपने दहशतगर्दों को दे दिया है कि वो रीग्रुप हो गए हैं, स्ट्रेंथन हो गए और एक भरमार उन्होंने की हुई है हमला करने की हमारे लोगों के ऊपर। खुदारा फैसला कर लें, जो भी आपने करना है फैसला कर लें। इस तरीके से इन स्टेट ऑफ लिम्बो ये मामलात नहीं चल सकते हैं। लोग यहां पर रोज शहीद हो रहे हैं, लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं। खुदारा
یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی رہے گی, آپشن بھی نہیں ہے, جماعت آپ کے پیچھے کھڑی رہے گی. کھڑی ہوگی قوم پیچھے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے آپشن آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ہمارے پاس بھی آپشن تھے نا, ہم بھی بات کرتے تھے ڈائیلاگ, ڈیٹرنس, ڈیولپمنٹ. ہم نے بھی ڈائیلاگ کی, نہیں بات بنی, we went for an action. اب آپ اگر, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی وہ 2 ماہ جب آپ کو اے پی سی کے بعد مینڈیٹ ملا, 2 ماہ آپ نے کسی سے بات کری نہیں کری, کس ٹرمز آف ریفرنس پہ کری. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں گروپ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے, فلاں نہیں کرنا چاہ رہا. بھئی اسمبلی میں آ کے کوئی بتا دے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہ جی یہ 25 گروپ ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ 50 ہیں ان سے ہم بات نہیں کر رہے, یہ بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, بٹ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کون سی, میری بات سنیں, ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہونا ذبح کر رہے ہیں وہ تو بڑے فخریہ انداز پہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اینکروں سے بات کر کے بڑے فخریہ طور پہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا, ہم نے قتل کیا ہے. تو آپ کو کس چیز کی ہچکچاہٹ ہے, آپ کیوں نہیں بتاتے ان لوگوں کے نام؟ ہم صحیح ہے, طارق فضل چودھری صاحب سے کامنٹ لے لیتے ہیں. اس ملک کے, اس قوم کے دشمن کون ہیں؟ صحیح ہے, چودھری صاحب یہ بتا دیں سر, ورنہ یہ تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی اور آپ اس سے بری ذمہ نہیں. اور شرمیلا صاحبہ کے اس سوال کا جواب دیتے دیتے سر آپ یہ بھی بتا دیں, اب شو ختم ہو رہا ہے, کہ یہ پرویز رشید صاحب کی جو یہ چھتری اور پھر کتے کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یہ سٹیٹمنٹ قائم رہے گی نا سر اگلے ہفتے تک؟ بالکل قائم رہے گی جی, اور ان کی سٹیٹمنٹ یقیناً حکومت کا موقف ہے, اور حکومت کی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے یعنی ایک کیجول انداز میں بیان کی ہے. اور شرمیلا صاحبہ کی باتیں میں کوئی زیادہ اس میں بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, مینڈیٹ یقیناً اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ معاملات جو پاکستان کی سالمیت سے, یا یہ معاملات جو پاکستان کے اہم لا اینڈ آرڈر تو دوسری طرف ہے, لیکن قیام امن کے حوالے سے جو یہ معاملات ہیں, ان پہ پولیٹیکل پارٹیز یقیناً ایک اچھا ساتھ مل بیٹھ کے اچھا ساتھ دینے کا پی 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 تو ساتھ دے رہی ہے آپ کا, لیکن یہ جو بات ہے جب آگے چل کے مختلف بیانات آ رہے ہیں, ابھی صرف ٹارگیٹڈ آپریشن چند مخصوص علاقوں میں ان کے ٹھکانوں پہ دہشت گردوں کی بمباری کی ہے فوج پاکستان نے, اس میں آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, ہم تو اس کے خلاف ہیں. سر کون سی سیاسی جماعت ہے؟ طارق صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, کون سی جماعت ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا, یہ بتا دیں کون سی جماعت ہے, کیونکہ اگر آپ جے یو آئی سین کی بات کر رہے ہیں نا سر, اور جے یو آئی ایف اے کی, تو فضل الرحمان صاحب نے جے یو آئی نے اس کی مخالفت کی, مولانا سمیع الحق صاحب نے اس کی مخالفت کی. ویسے معذرت کے ساتھ طارق صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, اگر آپ ووٹس کو دیکھیں نا سر, تو یہ جے یو آئی سین کو تو سیاسی جماعت ہی آپ نے بنایا ہے, ورنہ ان کی کوئی سنجیدہ ان کو کوئی لیتا نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کی ہی, جی آپ آگے ذرا بات کیجئے, پھر وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے ذمہ داری سونپ دی ہے. یہ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ہاں جہاں تک جے یو ایف اے ہے اس کے ساتھ آپ نے مطلب اس کو منسٹریز دے دی آپ نے, تو آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ ان کو منسٹری سے نکالیں اور ان سے کہیں کہ اپنا موقف درست کریں. خیر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں, ہاں مطلب ان سے کہیں واضح کریں جی, وہ مطلب کھائیں بھی منسٹری سے نکالنا یا اللہ آپ ظاہر ہے. we're out of time. طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. معذرت یہ because we're out of time I couldn't let you complete what you were saying. Viewers, thank you very much for watching. کل آپ سے ملاقات ہوگی 7 بجے. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. Back tomorrow.